ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کا جو رویہ ہے اس سلسلے میں وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو حرام قرار دیا جائے، اس کے پیچھے پڑے جاتے ہیں۔ ابھی ایک امریکہ میں ٹرانسپلانٹ ہوا ہے جس میں انسان کے دل کی جگہ پگ کا دل لگایا ہے اس کی جان بچانے کے لیے، تو کیونکہ اسلام میں جو ہے وہ پگ کو حرام قرار دیا ہوا ہے، تو کیا اس کا دل اپنے دل میں لگانا مصنوعی جو ٹرانسپلانٹ ہے وہ ویسے حلال ہے، اور پھر کیا پگ کا بھی حلال ہے؟ دیکھیں آپ نے دو کوشچن کیے ہیں یہاں پر، ایک تو ایک انسانی دل جو ہے نا وہ ٹرانسپلانٹ کرنا دوسرے انسان میں، اور ایک پگ کا جو ہارٹ ہے یا پگ کا جو دل ہے وہ ٹرانسپلانٹ کرنا انسان میں۔ تو دونوں سوال تفصیل چاہتے ہیں اور دونوں کا میں یہاں پر جواب بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ جو انسان کا جو دل لگانا ہے اس کے بارے میں، انسان کا جو دل کا جو ٹرانسپلانٹیشن ہے اس کے بارے میں بڑا ہی اختلاف ہے علماء کرام کے درمیان میں کہ انسان کا عضو جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے دوسرے انسان میں یا نہیں۔ خیر ابھی میں اس کو اسکپ کرتا ہوں اس چیز کو، ہم آتے ہیں ابھی پگ کی طرف، جو جانور کا جو دل ٹرانسپلانٹ ہے اس کے بارے میں۔ دیکھیں امریکہ میں جو ایک ڈیوڈ نامی شخص ہیں، تو ان کی تقریباً آلموسٹ 57 ایئرز ان کی جو ہے عمر ہے۔ ان کا دل ایسا فیل ہوا کہ اس میں ڈاکٹرز نے یہ بات کی، ایک BBC میں آرٹیکل ہے، وہ انشاءاللہ اس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں دے بھی دیں گے، تو اس میں تفصیل کے ساتھ یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ اس شخص کا معاملہ یہ تھا کہ جو سائنٹسٹ تھے یا پھر جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے ایز اے لاسٹ ریزلٹ جو ہے نا وہ اس چیز کو لیا ہے کہ ایک جانور کا یا پگ کا دل لگایا جائے اس میں، کیونکہ اور بھی آپشن ہوتے ہیں۔ ایک آپشن تو اس سلسلے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کا دل ختم ہو جائے یا نہ اس میں وہ کام صحیح طرح نہ کرے اور اس میں ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پیش آئے تو اس میں دوسرے انسان کا دل لگایا جاتا ہے، ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک مصنوعی دل آتا ہے وہ لگا دیا جاتا ہے۔ پھر تیسرا آپشن جو ہے یہ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے، اور الحمدللہ یہ پوری انسانیت میں پہلی مرتبہ اس طرح ہوا ہے کہ ایک کامیاب اور زندہ انسان کے ساتھ یہ سرجری کی گئی ہے، اور اس کو جو سائنس کی زبان ہے یا میڈیکل کی ٹرم ہے اس میں زینو ٹرانسپلانٹیشن کہا جاتا ہے۔ زینو ٹرانسپلانٹیشن کا مطلب ہے کہ جو جانور ہیں ان کے اعضاء انسان کے جسم میں فٹ کرنا یا انسان کے جسم میں ٹرانسپلانٹ کرنا، اس کو زینو ٹرانسپلانٹیشن کہا جاتا ہے۔ اور اس BBC کے آرٹیکل میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ 1984 میں کیلیفورنیا کے ڈاکٹروں نے ایک شیرخوار بچی کو لنگور کا دل لگایا پہلی دفعہ، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا تھا، اور وہ اس طرح ہوا کہ 21 دن بعد، تقریباً 21 دن بعد وہ بچی فوت ہو گئی تھی۔ تو آج اس ہفتے میں 2022 میں اس طرح ہوا کہ یہ کامیاب آپریشن ہوا کہ ایک سور کا دل یا ایک پگ کا دل ایک انسان کے اندر ٹرانسپلانٹ کیا گیا۔ اب دیکھیں اس کی بہت ساری سائنسی وجوہات ہیں، اب میں اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا کہ سور کا دل کیوں لگایا گیا، کیونکہ جو اس کے پگ کے جو ہارٹ کا سائز ہے وہ انسان کے اعضاء کے ساتھ ملتا جلتا ہے، اس کے قریب قریب ہے۔ ظاہر ہے وہ بالکل اسی طرح تو نہیں لگایا گیا، بلکہ اس میں تھوڑی بہت جینیٹک تبدیلیاں کی گئی ہیں، کیونکہ انسان کی جو باڈی ہے وہ ریئیکٹ کرتی ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی اور کسی اور اسپیشی کا یا کسی اور بندے کا اس طرح کا دل لگا دیا جائے یا کوئی اور عضو لگا دیا جائے جو اس کے ساتھ میچ نہ کرے، تو انسان کے اندر جو امیونٹی ہے وہ اس کو برداشت نہیں کرتی اور اس پر حملہ آور ہوتی ہے، اور انسان اس کے نتیجے میں ڈیتھ تک پہنچ سکتا ہے۔ تو خیر اس کے جو پگ کا جو ہارٹ ہے اس کے اندر بہت ساری جینیٹک تبدیلیاں کرنے کے بعد تقریباً 10 تبدیلیاں کی گئی ہیں، اس آرٹیکل میں ذکر ہے اس کا۔ اس کے بعد پھر وہ جو دل ہے وہ ہارٹ ہے وہ اس انسان میں ٹرانسپلانٹ کیا گیا۔ اب پھر اس سلسلے میں دو قسم کے اختلافات سامنے آنا شروع ہوئے، ایک تو جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں تھیں وہ بھی کھڑی ہو گئیں، اور دوسرا جو مذہب کے علمبردار لوگ تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ مذہب کے علمبرداروں میں یہودی ہیں، وہ بھی سامنے آئے، یہود کے جو علماء تھے، پھر اسلام کے جو اسکالرز ہیں وہ بھی سامنے آئے اس سلسلے میں۔ جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں ہیں، ایک تنظیم ہے پیپل فار ایتھیکل ٹریٹمنٹ آف اینیملز۔ اب یہ جو تنظیم ہے یہ سامنے آئی اور اس نے کہا کہ جانوروں کے ساتھ یہ بہت ظلم کیا جاتا ہے، ان کے اندر پہلے جینیٹک تبدیلیاں کی جاتی ہیں، اس کے بعد انہیں تکلیف کے مرحلے سے گزارا جاتا ہے، پھر اسے مارا جاتا ہے، پھر اس کو مارنے کے بعد اس کا دل نکالا جاتا ہے اور پھر انسان میں فٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ جانوروں کے ساتھ ظلم ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اس چیز کو انہوں نے ہینڈل کیا اور بہت سارے پروفیسرز نے اس چیز کا جواب بھی دیا ہے کہ ہم نے بالکل آخر میں آ کر یہ رزلٹ ہم نے لیا ہے اور یہ قدم اٹھایا ہے، اس سے پہلے ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا۔
تو بہرحال وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے جانوروں کے حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان کا جواب دینے کا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ نے جو سوال کیا ہے وہ پگ کے بارے میں کیا ہے کہ پگ جو ہے وہ حرام ہے اور نجس ایک قسم کا تصور کیا جاتا ہے اسلام میں۔ تو یہ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سور کا کھانا جو ہے وہ حرام ہے۔ سورۃ المائدہ میں بھی ذکر ہے، سورۃ النحل میں بھی آتا ہے، سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے، تقریباً 4 مقامات میں قرآن مجید میں جو خنزیر ہے یا پگ ہے اس کے حرام ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ ایک پوری آیت میں کور کر دیتا ہوں سورۃ البقرہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انما حرم علیکم المیتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر مردار کو حرام کیا ہے، خون کو حرام کیا ہے اور خنزیر کے گوشت کو حرام کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ بھی حرام کیا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آپشن رکھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ حفظ نسل یہ حفظ جان شریعت کا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، کہ جو اضطرار کی کیفیت پیدا ہو جائے، یعنی انسان کوئی مجبور ہو جائے، اس کے سامنے کوئی اور کھانے کی آپشن موجود نہ ہو، کوئی اس کے سامنے صرف وہی آپشن رہ جائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیے ہیں، تو اپنی جان بچانے کی حد تک اس چیز کو کھانا یا اس چیز کو استعمال کرنا قرآن مجید نے خود اس کو جائز کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز کہا ہے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ سور کے جس کا گوشت حرام کیا گیا ہے اس کے گوشت کا کھانا حرام ہے۔ انسان کی جب جان پر بن آئے تو اس کے گوشت کا کھانا اتنی حد تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز کہا ہے کہ جتنی حد تک اس سے جان بچ سکتی ہو۔ تو ظاہر ہے دل ایک ایسا عضو ہے کہ جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا بالکل بھی۔ تو اگر تو کوئی اور دل میسر نہ ہو، اور اس سلسلے میں تھا بھی نہیں کوئی ان کے پاس، اور ایک جانور کا دل لگایا گیا جو کہ سور تھا۔ سور چونکہ حرام ہے، حرام کے ساتھ ساتھ اس کا جو دل ہے وہ بھی ناپاک ہے، کیونکہ اس کا پورا گوشت ہی ناپاک ہے۔ اب اس کا دل جو انسان میں فٹ کیا گیا تو وہ مجبوری کی حالت میں جان بچانے کے لیے فٹ کیا گیا ہے، تو وہ اضطرار کی شریعت میں حالت بنتی ہے، تو اس حالت میں بالکل جائز ہے اس طرح کرنا۔ اب رہی یہ بات کہ وہ ناپاک ہے، اندر جا کے ناپاک رہے گا اور اس طرح رہے گا تو اس طرح رہے گا، تو یہ بالکل سرسری چیزیں ہیں۔ شریعت نے جب اضطرار کی حالت میں کھانے کی گنجائش دی ہے، ظاہر ہے جب انسان کوئی چیز کھاتا ہے وہ بھی تو انسان کے بدن کا حصہ بنتی ہے اندر جا کے، تو دل جب ایک لگا دیا، فٹ کر دیا گیا، تو پھر اس میں ناپاکی والا تصور نہیں رہتا۔ جان بچانے کے لیے اضطرار کی حالت میں پھر وہ شریعت میں جائز ہو جایا کرتا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں میں نے جس طرح آپ کو ذکر کیا ہے کہ انسان کی جان بچانا یا انسان کو زندہ رکھنا، تو یہ بہت بڑا مقصد ہے شریعت کا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جس نے کسی جان کو قتل کیا بغیر کسی جان کے، یا زمین میں فساد مچائے بغیر کسی کو قتل کیا، تو اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا تو اس نے گویا کہ تمام کے تمام لوگوں کو بچا لیا، زندہ کر لیا۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ شریعت کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسانی جان کا تحفظ کیا جائے، اس کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ اسی وجہ سے جو حرام چیزیں ہیں ان کو اضطراری حالت میں، کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر بہت ساری فقہی بحثیں بھی یہاں پر الجھتی ہیں، میں ان بحثوں میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ بہت سارے فقہاء نے، قدیم فقہاء نے بحثیں کی ہیں اس سلسلے میں، لیکن ظاہر ہے ان کے سامنے ہمارے حالات نہیں تھے، انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ آج ہم فٹ ان نہیں کر سکتے، بلکہ ایک جو اصول ہے اس کے مطابق ہم مسئلہ الحمدللہ بتا سکتے ہیں، اور وہ ہم نے ڈسکس کر لیا ہے۔ اب جہاں تک اس چیز کی بات ہے کہ ہم اکیلے یہ بات کر رہے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یوسف قرضاوی صاحب ہیں، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ جو سور کی جو چیز حرام ہے، جیسے گوشت وغیرہ کھانا ہے، بلکہ سور کا گوشت تو حرام ہے اضطراری کیفیت میں، جیسے اس کے گوشت کھانا جائز ہے ویسے ہی اس کے گوشت سے استفادہ کرنا بھی جائز ہے اپنی جان بچانے کی حد تک۔ تو ڈاکٹر یوسف قرضاوی صاحب بھی اسے جائز کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ احادیث کی طرف اگر آپ آتے ہیں تو احادیث میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کی ہیں، مثلا سونا ہے، اس کا پہننا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے مردوں کے لیے، لیکن جامع ترمذی میں روایت ملتی ہے، حضرت عرفجہ بن اسعد، یہ صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں میری جاہلیت میں اسلام کے آنے سے قبل ایک موقع پر میری جو ناک ہے وہ کٹ گئی تھی، پھر میں نے ایک چاندی کی ناک بنوا لی تھی، لیکن اس چاندی کے ناک میں بو پیدا ہو گئی تھی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں سونے کی ایک ناک بنوا لوں۔ سونے کی ناک میں چونکہ بدبو نہیں پیدا ہوتی، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سونے کی ناک بنوانے کا حکم دیا تھا۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ سونا مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اور ایک انسانی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے اس کی اجازت دی ہے۔ اور یہاں تو جان کا معاملہ ہے، ناک بنوانے کے لیے جان کا تو معاملہ نہیں ہے، یہاں تو جان کا معاملہ ہے کہ انسانی جان کو بچانے کے لیے
اور اس طرح کا اسٹیپ اٹھایا جائے، تو اس اسٹیپ کو آن کرنا چاہیے اور اس کو انکریج کرنا چاہیے اس اسٹیپ کو، کیونکہ جب اس طرح کی تحقیقات ہوتی ہیں تو ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کا جو رویہ ہے اس سلسلے میں وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو حرام قرار دیا جائے، اس کے پیچھے پڑے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پھر ایک یہ تصور جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ اس کے خلاف ہے جو ترقی ہوتی ہے، یا میڈیکل کے خلاف ہے، یا انسانیت کی بہبود کے خلاف ہے۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے، قرآن مجید کے اصولوں کی روشنی میں نے آپ کو بتلا دیا ہے کہ جو عمل یہ ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ باقی جہاں تک یہ بات ہے کہ اگر کسی کے دل میں کسی اور کا دل لگا دیا جائے، کسی کے دل کی جگہ ٹرانسپلانٹ کر دیا جائے، تو اس کی عادات منتقل ہو جاتی ہیں یا اس طرح کی کیفیت ہے، تو ظاہر ہے یہ میری فیلڈ نہیں ہے، تو اس لیے اس سلسلے میں یہ کچھ نہیں کہوں گا۔ لیکن اس وجہ سے آپ اسے حرام نہیں کہہ سکتے کہ یہ لگانا ہی حرام ہے، یہ عمل ہی حرام ہے، کیونکہ جب انسان کی کوئی گوشت کھاتا ہے تو کھانے سے بھی وہ چیزیں جو ہے نا وہ انسان کے اندر منتقل ہوتی ہیں۔ جیسے اگر آپ گوشت کھاتے ہیں تو جن جانوروں کو آپ گوشت کھاتے ہیں تو ان کی عادات اور خصلت بھی انسان کے اندر آتی ہے۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اس ٹرانسپلانٹیشن کے عمل کو یا اس عمل کو جو جان بچانے کے لیے کیا گیا ہے اسے حرام کہیں۔ تو یہ سلسلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔